کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار رامنا صرف صدیق العلماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظم میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، پانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے۔ واجب الاحترام عابد نعیمی صاحب تشریف فرمائے، مولا ان کے علم میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ عزت گرامی قادر موالیان حیدر کرار، ماتم دران نینوا اور حسین بادشاہ کی عزت دار مہمانان گرامی، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بڑا وقت مختصر ہے اور مجھے اپنے وقت میں مجلس تمام کرنی ہے، لیکن شیعہ قوم کی بیداری کے لیے اور پیغام صرف اتنا ہے کہ حالات ملکی ایسے ہو گئے کہ عزاداری کے خلاف بڑی کوششیں شروع ہو گئیں اور 1450 سال بعد مسلمانوں کو یہ یاد آیا کہ ان کا یزید بھی رضی اللہ ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت پہ گراں گزر جائے، لیکن اس وقت یہ اپنی قوم کو بیدار کرنا ممبروں پہ ہمارا فرض بھی ہے، ہم پہ واجب بھی ہے۔ ان بچوں کو بھی تیار کرنا، ان نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے عزاداری کے لیے، اور ہمارا ایک بڑا صاف پرامن اور بڑا مظلوم سا مذہب ہے ہمارا، جس میں ہم نہ تشدد کے قائل ہیں، نہ فساد کے قائل ہیں، نہ جھگڑے کے قائل ہیں۔ لوگوں نے بل پاس کروائے اور بل کے ذریعے کہا ہے کہ احترام کیا جائے، تو یہ ہم سے کیوں کروایا جا رہا ہے احترام؟ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو تو روکا کسی نے نہیں، باقی رہ گئی جن کا احترام ہم کرتے ہیں ان کے احترام کے لیے تو بل پاس کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو پریشان بیٹھے ہیں دوست، کیونکہ جنہیں ہم نے مانا ہے ان کا قبلہ ناظم ممبر صاحب، اس میں گرامی حضور ظفر زیدی صاحب ماشاءاللہ جس جذبے اور جوش سے آپ اعلان بھی فرما رہے تھے اور استقبال بھی کرتے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ، ہمارے بعد نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنی قوم کو بیدار رکھیں اور اسے یہ پیغام دیں۔ دیکھیں کسی سے لڑائی جھگڑا ہمارا نہیں ہے، جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی عزت کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، تو ہمارے تو ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں کہ ان کو منوانے کے لیے کوئی بل لایا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے، شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے، میرا ساری قوم کے لیے پیغام ہے،
میں کسی کی توہین یا کسی کی دل آزاری کرنے کے ارادے سے گفتگو نہیں کر رہا. یہ ملک اس ابھی نہج پہ نہیں ہے، یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ فساد، شیعہ سنی فساد کیا جائے، اور اہل سنت بھی فساد نہیں کرتے. یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے، ہمارا اہل سنت سے کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. کچھ نظریاتی اختلاف ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. گھر میں اگر دو بھائی ہیں تو ان کا بھی کوئی نظریہ ہوگا اپنا. تو نظریاتی یا علمی اختلاف ہونا یہ فساد نہیں ہوتا. اب اگر کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ سارے مانتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جھگڑا تب ہوتا ہے، دیکھیں غلطی بندہ خود کرتا ہے اور غلط فہمی کوئی ڈال جاتا. کام وہاں خراب ہوتا ہے جہاں غلط فہمی ڈالی جائے، اور غلط فہمی تیسرا بندہ ڈالتا ہے. یہ شیعہ سنی میں بھی کوئی فساد نہیں، یہ بل کسی تیسرے نے پاس کروایا ہو. بے شمار پریشان تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑا سا پیغام ہے وہ لے لیجئے، پھر ذکر مصائب کرتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے. دیکھیں اب مولا علی، آج پھر میرے بادشاہ مولا کا فرمان، مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر ناخن بڑھ جائے نا تو ناخن کاٹتے ہیں، انگلی نہیں. غلط فہمی ہو جائے تو غلط فہمی دور کرتے ہیں، تعلق نہیں توڑتے. سب سے بڑی بات ہے کہ سب کو دشمنی ہم سے کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب سے دشمنی کیوں؟ آپ نہیں صاحب، اب شیعہ مذہب کا قصور کیا ہے؟ شیعہ مذہب سنتا کوئی نہیں. ہمارا مذہب ہم سے نہیں پوچھتے، خود ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. سارا سیاپا یہاں پڑا ہوا ہے. بھئی ہمارا مذہب کیا ہے یہ ہم بتائیں گے نا. میں بھی بیٹھا، بانیان نے اتنا بہترین اوپر لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور انہوں نے کھانا لا کے رکھا، اور ایک صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں کاظمی صاحب چاول نہیں کھاتے. اب کیوں لائے؟ وہ تو کھاتے ہی نہیں. تو میں کھاتا ہوں یا نہیں یہ تو میں بتاؤں گا نا. وہ آپ کون ہوتے بتانے والے؟ اب ہمارے مذہب کی غلط فہمیاں ڈال دی گئی. میرے کو اہل سنت بھائی بیٹھے تو میں بالکل اعتماد سے میں اس کی طرف سے ہو کے شیعہ مذہب پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے محلے کا اتحاد بھی قائم رہے اور شیعہ مذہب پہ برادران اہل سنت کا اعتماد بھی قائم رہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم سے ہمارا مذہب سن لو. جو غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں آپ کی. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ غلط فہمیاں نکال دیتے ہیں، میں دور کر دیتا ہوں، آپ کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ آپ کا مسئلہ. پھر کسی بیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں بجلی کے بڑے ہیں. ماشاءاللہ 5 روپے اور مہنگی ہو گئی جی. جڑا بندہ آج جمع کرایا ہے نا، ہاں جی بکو 7:30 ہو گیا جی کام. تو جائے کہ نہیں آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، مطلب رات کا وقت ایسا ہے کہ آپ صبح سے کام میں تھکے بھی ہوں گے، عزاداریوں میں سے بھی ہوں گے، اور میں خطابت کا ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے چڑھ جاؤں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس لیے بڑے آرام سے ان بچوں کے لیے ذرا میں زیادہ پڑھتا ہوں. یہ جو آنے والا شیعت کا کل ہے، کچھ نوجوان ہیں وہ صرف 10-15 منٹ میں بیزار ہو جاتے ہیں کہ یار چنگا بندہ بلایا سی تو ٹھنڈا ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ٹھنڈے تتے کی بات چھوڑ دیں. اب چونکہ ہمارے مشن کی بات ہے تو مشن کی بات پہ بات سمجھائی جائے گی. جو یہ لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں نا، پہلی غلط فہمی، اور وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جو صاحب عقل کی سمجھ میں آتی نہیں. مطلب مجلس ہے تو مجلس میں نہ جانا. اب مجلس میں نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو مجلس میں بیان ہوگا وہ جب اپنے نظریے سے ٹکرائے گا تو پھر اپنے نظریے پہ شرمندگی ہوگی.
مطلب ایک بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل نے رسول اللہ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، معاذ اللہ کوئی کالی ساری نجاست دور کی اور اس میں علم بھرا، وہ جب مجلس میں آئے گا تو وہ سنے گا کہ جبرائیل تو علی سے ڈانٹ کھا رہا تھا، پھر اسے اپنا نظریہ کمزور لگتا ہے۔ اب وہ اس پہ تحقیق کرے گا کہ ان کے ہاں جبرائیل علی سے ڈانٹ کھاتا ہے، ہمارے ہاں محمد کو پڑھاتا ہے، چکر کیا ہے؟ تو جب وہ اس چکر میں لگے گا تو پھر اس کی ساری الجھنیں سلجھنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے باہر روک دیا، مجلس نہ جائے۔ اب کسی کو روکنے کی سب سے بڑا اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ وجہ، ٹھیک ہے نہیں؟ میں اگر یہ کہہ دوں سارے چپ کر کے میری بات سنیں، 2 منٹ تو چپ کر جائیں گے، اور بولنے لگے کو بولنا نہیں، کوئی پوچھے گا ضرور کہ بلا وجہ کیا ہے، بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ بھئی جب میں کسی بات پہ روکوں گا تو پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ ہو تو بتائیں، پھر اس وجہ کے اوپر ایک دھمکی کا نقاب چڑھا دیا جاتا، نکاح ٹوٹ جاندہ ہے، مجلس سچ جایا نکاح ٹوٹ جاندے، تو اتنے کچے کرایا ہی نہ کرو۔ اچھا ویسے میں نے حساب لگایا میں اکیلے ہی پڑھ رہا ہوں، ادھر دارا مجموعہ کے بچے دیتے آنے لگا ہے، باقی جڑے پچھلے نو چپ کر کے بیٹھ۔ بھئی اتنا کچا کرایا ہی نہ کرو نا کہ جو سن کے ٹوٹ جائے۔ کہیں بیروں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں پہ آپ کو کچھ سننا نہ پڑے، اچھا یہی کان گانا سن لیتے ہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جو پیچھے بیٹھے پریشان رہیے گا، یہی صاحبان سود خوری بھی کر لیتے ہیں۔ کبھی کسی مولوی نے ڈرانے کے لیے کہا ہو یا سود دا کم نہ کرو نکاح ٹوٹ جانا جی؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ ڈر کے بندہ کام ہی چھوڑ دے کہ یار نکاح نہ ٹوٹ جائے؟ نہ کرو، اب اس کو انٹرسٹ کا نام دے دیں گے، یہ منافع ہے، یعنی گھوم گھما کے کرنا کام وہی ہے، نکاح نہیں ٹوٹنا۔ سارا دن سب سے اللہ کو جو ناگوار گزرتی بات وہ جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جسے ہم سمجھتے نہیں، اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر اسے چھوٹا گناہ سمجھنا، یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کو حقیر سمجھنا یہی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بول لیا نکاح نہیں ٹوٹا، سود کھا لیا نکاح نہیں ٹوٹا، گانے سن لیے نکاح نہیں ٹوٹا، پھر لعنت ایسے نکاح پر جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ پاجی توڑے سپیکر نہیں چل رہے، میں کہو رہے میں داد دے رہے نے ہوتے انہوں بلا رہے، میں کہا تو جملہ آکھیا کوئی نہیں تے ہمیں میں کرن لا پہ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات کی۔ میں بڑے آسان طریقے سے شیعہ مذہب سمجھانا چاہتا ہوں، یہ 2-3 غلط فہمی ہیں وہ نکال دیتا ہوں تو شیعہ مذہب سمجھ میں آ جائے۔ پھر جی یہ اب جو بل پاس ہوا ہے نا جی، اندر تکلیف یہ ہے کہ یہ کسی کو مانتے نہیں، علی کو مانتے اور کسی کو مانتے ہی نہیں۔ بھئی ہم نے علی کو ماننا ہے، اب علی کو ماننے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کی ضد میں نہیں مان رہے۔ تکلیف یہ ہے کہ جیسے یہ علی کو مانتے ہیں ویسے یہ کسی کو بھی نہیں مانتے، تو پہلے کوئی علی جیسا تو لاؤ۔ نہیں توجہ فرمائیے جی، اور بھی تو رشتہ دار ہیں، علی ہی تھوڑے ہیں۔ پہلی بات، اب یہ میرا شیعہ مذہب، یہ تمہید میری گفتگو کی ختم ہو گئی جی۔ یہ میں آخری آدمی تک جتنے حضرات ہیں میں بڑی ذمہ داری سے برسر چوک کہہ رہا ہوں، اور اپنا مذہب یہاں سے لے کے حوضہ علمیہ تک چلے جائیے، میرا مذہب یہی رہے گا جو میں بیان کرنے لگا۔ میرا مذہب شیعہ مذہب، رشتہ داری کا مذہب نہیں۔ شاید کو پیچھے پریشان ہو کہ کوئی بندہ آدھا آدھا دکھائی دے رہا تھا کچھ بول رہا تھا، شیعہ مذہب رشتہ داری کا نہیں، نہ دوستی یاری کا۔ میرا مذہب جو شیعہ مذہب ہے نا،
اس کی بنیاد کھڑی ہے کردار پر. ایڈے آرام نال بھی تانوں کدی کسی مذہب سمجھایا ہے نا تو میں نے پوچھ لیا جا قبلہ جی تھوڑا سائی وال چ پڑھا تو بندے پریشان ہیں پوچھو ٹھیک ہے کہ نہیں. میرا مذہب شیعہ مذہب قبلہ کردار کا مذہب. ہم نے جسے مانا کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا میرے ساتھ سائی وال رہے گا. میں اپنی دلیل پہ آخری دم تک ہوں اور میں دلیلیں دے کے جاؤں گا. مذہب میں اپنا قرآن سے ثابت کر کے جاؤں. جسے مانا کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا کردار کی وجہ سے. ہم نے علی کو علی اس لیے نہیں مانا کہ نبی کے بھائی ہیں. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ بطول کے شوہر ہیں. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. یار میں نے یہاں پڑھ لیندے سونا تو یہاں ٹور پھر لو. یہاں تو سونا تو چاچا اتنے بہ جا بس آدم کی پھری توجہ ہے کہ نہیں آپ نے؟ نہیں قبلہ ہمارے جگر کا لہو صرف ہوتا ہے یہاں پہ. یا تو بندہ وہ ملاؤ بلایا کرو کیمرہ سپیکر کے لیے جو مومن ہو جسے آداب عزاداری آتے ہو تو یہاں پھر مومن بیچ میں سے روک دیا کرے کہ مجلس ہو رہی ہو تو ادھر ادھر نہیں گزرنا چاہیے. یہ تہذیب عزاداری ہے. کوئی میلہ نہیں لگا ہوا. حسین کی صفحے ادا ہے. میں اپنا مذہب پڑھ رہا ہوں. بندے دھیان کیمرے کی طرف کر کے بیٹھے. ہم نے علی کو علی اس لیے نہیں مانا کہ نبی کے بھائی ہیں. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ بطول کے شوہر ہے. ہم نے علی مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے. اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے بیٹھا یار میرے ساتھ سائیوال میں کوئی جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں اپنا مذہب پڑھ رہا ہوں اس لیے ہمیں بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے مذہب کی بنیاد ہی وہاں رکھی ہوئی ہے. نبی نے کہا ہے اللہ نے کہا نبی کا کردار دیکھو. ہم نے مانا کردار کی وجہ سے اور علی کے کردار کی وجہ سے. اب اگر کوئی کہے جی کیسا کردار ہے علی کا ہم لے ہیں تو آپ مان لیں علی بے عیب کردار کا مالک. جا اپنا بل لے کے کوئی نکال علی جیسا. شیعوں سے احترام کروانا نا ناموس منوانی ہے. لا کوئی علی جیسا. کتنا کردار بے عیب علی اتنا بے عیب جتنا قرآن بے عیب. بندے پریشان ہے تو فراز کا قصور کوئی نہیں ہے. اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا نبی کبھی نہ فرماتے القرآن ما علی والی عمل قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے. اب تو یہ ورد دہرانا پڑے گا. یہ اپنے بچوں کو یاد کرواؤ گلی گلی یہ صدائے دے جچتا بھی قرآن کو علی ہے. علی کو جچتا بھی قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن جید ہے. علی سید ہے. قرآن طیب ہے. علی طاہر ہے. قرآن اعلیٰ ہے. علی مولا ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے. علی امام متقین ہے. قرآن کتاب مبین ہے. علی امام مبین ہے. قرآن سوال ہے. علی جواب ہے. قرآن دعویٰ ہے. علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے. علی وکیل ہے. قرآن بھی نازل ہوا ہے. علی بھی نازل ہوا ہے. قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے. قرآن میں بسم اللہ ہے. علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ الحمد ہے. علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے. علی فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ یاسین ہے. علی فخر آل یاسین ہے. قرآن کتاب اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے. قرآن مشکل ہے. علی مشکل کشا ہے. قرآن پڑھنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہیں. علی علی کرنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہے. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. قرآن کتاب اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے. پتھروں کا ضامن نہیں بنتا میں. قرآن کتاب اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے. جو کتاب اللہ کا منکر
اس پہ بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت۔ جیو سلامت رہو، یہ مذہب ہے میرا۔ نہیں ساہیوال کے سمجھ میں سے کسی سے بھی بندے پوچھے، کوئی پوچھ لے، کوئی بیل پاس کرانا لا بھئی، اس سے زیادہ تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں نہ سکتے۔ وہ پوچھ لے تھا یار 14 کو تم نے مانا ہے، تم شیعہ ہو، بسم اللہ کر، تم مانو کردار کی وجہ سے، تم 14 کو مانتے پھرو، یہ کیا دلیل ہے کہ تمہارا مذہب کردار کی بنیاد پہ تم مان رہے تو مانو۔ شیعہ مذہب تو تب سمجھ میں آئے نا جب ان 14 کے علاوہ کسی کو کردار کی وجہ سے مانے یا کسی کو کردار کی وجہ سے چھوڑے۔ روایتیں پڑھ کے تو پھر ممبر پہ مزہ نہیں آئے گا، تو قرآن ہی کھول لے، میرا مذہب قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو بات میں نے کی ہے اس کی بنیاد کردار پہ، نہ رشتے کی وجہ سے مانا نہ چھوڑا، کردار کی وجہ سے مانا، کردار کی وجہ سے چھوڑا، نہیں 14 کے علاوہ جسے بھی مانا کردار کی وجہ سے، جسے چھوڑا کردار کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کھول جہاں بیٹھا ہوا ہے، اس قرآن میں ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، بیوی کا نام آسیہ ہے۔ ہائے وشیو، او میری تھکی ہوئی قوم، جاگ جاؤ تنو حسین لواستا، شوہر فرعون ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا آسیہ نو نہیں مننا، کافر دی بیوی ہے۔ اچھا ہجے تک سمجھڑ دے پرچہ ہو جائے بیل پاس نہیں جو نہیں توجہ فرمائیے آپ۔ اپنا مذہب بتانا میرا قومی حق ہے بھائی، میرا شرعی حق ہے، قانونی حق ہے۔ میں اپنا مذہب بتا رہا ہوں، میرے ساتھ لڑو نہیں، میرا مذہب سن لو۔ ہوں اے دیتے بھی کوئی اعتراض ہو سکتا تو جو ہے کہ نہیں۔ اب میں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تو جہاں سمجھ جاندہ وہ تھوڑا سا دس دے کرے کہ میں سمجھ گیا، ساری گلہ ساڑھے کو نہ کرواؤ نا، نکے نکے بچے تو جو ہے کہ نہیں۔ اور اتنی سمجھدار قوم ہے، ایک مول صاحب وہ ڈی پی او کے پاس چلے گا، انہوں نے کہے انہوں دی مجلس نہیں ہونے دینی، یہ جو میں ٹور جاندہ انہوں نے کہا کیوں، انہوں نے کہا یار چنگیاں گلہ نہیں کر دے، پیڑا پیڑا کہندے، انہوں نے کہا ایسی تھوڑی ہے کہ آپ کی سن کے میں چلا جاؤں، میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ وہ مجلس میں آ گیا، ساری مجلس سن کے چلا گیا، انہوں نے کہا لو جی مول صاحب کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کیوں، انہوں نے کہا میں گیا ہوں، میں ساری مجلس سنی، ایک گھنٹہ ایک بندے نے پڑھا ہے، وہ مولوی ان کا پڑھا تھا، پہلے اس نے کوئی مولا کی فضائل شال پڑھے ہیں، اس کے بعد انہوں نے مصاحب پڑھے، وہ رو کے چلے گئے، مصاحب پہ وہ خوش ہو رہے تھے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ مولوی کہندے ہو کتے کتے ہنسے سن، انہوں نے کہا دو تے ناری کہندے اتھے ہی کام کرنا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ بیوی آسیہ، شوہر فرعون۔ ہم نے کبھی نہیں کہا آسیہ کو نہیں ماننا، کافر کی بیوی ہے، یا فرعون کو کچھ نہ کہو، مومنہ کا شوہر ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے مذہب، میرا مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں، یا اللہ کے قرآن کا نام ہے، یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ قرآن نے کہا آسیہ کو سلام، شیعوں کے بچوں کے سامنے لے آسیہ کا نام سلام کرے گا، فرعون لعنت ہے۔ نہ ہم نے مردی سے لعنت کی ہے، نہ مردی سے سلام کیا ہے۔ تجھے بادشاہی کر گئے ہو، جسے قرآن کے سلام کرتے، جسے قرآن کے، اب آپ پریشان ہو گئے فرعون تے لعنت کتھے پئی ہے۔ دیکھیں ازرو قرآن، اللہ کے قرآن کے مطابق لعنتی ہوتا وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شاباش شاباش، جنہوں سمجھ آئی انہوں سلام ہے، جنہوں نہیں اور جنہیں سمجھو دے کل پوچھ لوے بعد ہے۔ بھائی جس کو دلیل چاہیے نا، قرآن کہتا ہے شیطان عابد نہیں تھا،
بنا ہوا تھا، اللہ نے بلا کے دربار میں لعنت کر کے نکالا ہے۔ اب فرعون کیوں لعنتی ہے؟ اس لیے کہ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا۔ میرے مذہب پہ اعتراض نہ کر، میرا مذہب قرآن سے ملا کے دے، تجھے قرآن جیسا قانون نظر آئے گا۔ شیعہ مذہب میں بھی ہر کسی پہ لعنت نہیں ہوتی، ہر کسی پہ سلام نہیں ہوتا۔ شیعہ مذہب میں بھی لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شاباش شاباش، کوشش کرو میرے ساتھ بولو، جاگی ہوئی قوم ہے میری۔ جو نہ ہو وہ بن بیٹھے، اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، نبی نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے، سید نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں۔ سارے بولو جسے شک نہیں۔ جی انشاءاللہ 27 سفر کو انشاءاللہ جی دربار سرکار بابا مسجد میں حاضری ہوگی، یہ 9 بجے کے قریب، ٹھیک ہے جی۔ یہ شیعہ مذہب ہے، ہمارے مذہب میں کوئی مشرک نہیں، کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے ہم لعنت کرتے ہیں۔ حضور آخری نبی اللہ کے، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے کوئی بھی ہو ہم لعنت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ میں، سب سے بڑے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور سید نہ ہوتے آکھی جائے ایسی خیر انہوں بھی نہیں چھڑ دی۔ نہیں میں دلیل دے دیتا ہوں، دلیل ہی دے سکتے نا بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہتھی تے پینڈ نہیں لگی سکتے۔ سید نہ ہو تو بن بیٹھا، ہندو جو آ جائے مسجد میں اور آ کے مولوی صاحب کلمہ پڑھا دو، وہ سکے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا میں کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے مسلمان ہو۔ اور ہمیں اس کلمے پہ اتنا یقین ہے، اس لیے آج تک شیعہ مذہب، شیعہ ممبر سے کسی کلمہ کو کافر نہیں کہا گیا۔ بے نیازیاں نے تھوڑیاں، میں سید نہ ہونے کی دلیل دے رہا ہوں، اس کے بعد پہلے میرا مذہب سن پھر جا کے بل پاس کر۔ انہوں نے کہا کیا بنا؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ادھر تھا تو نام میرے ہندوؤں والا تھا، گوپال شپال جو بھی شنکر منکر۔ انہوں نے کہا جی کوئی نام اچھا سا دے دے، کہ بولا مولوی صاحب نے سوچ کے میں بھی سوچن ڈیا ہوں ویسے۔ انہوں نے کیا اپنا نام رکھا، اللہ رکھا، جنہوں کوئی نہ رکھے، یہ جڑی پچھلے دی چوپے نہیں دے کہ میں نے اللہ رکھے آج، توجہ ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہو گئے، اللہ رکھا صاحب چلے گئے جی صاحب، اور اللہ رکھا وہ اگلے دن اسی پرانی گلی میں گھوم رہا مسجد والی۔ اگر صاحب ہے کیا کہ مطلب جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نئے بندے کو دیکھ کے نا تو فوراً نام پتہ پوچھتے ہیں۔ یہ تسی تجربہ مجلس کر لے، بندہ پہلی باری تہاڈے مجمع پڑھن آ جائے نا، ادھا مجمع کونیا ماں کون دیکھو، فطرت ہے نا انسان کی۔ وہ اللہ رکھا بھی تھا، اس کو بندے نے پرانا تھا، اس نے کہا آپ کو دیکھا کبھی نہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ سیدھا سرا ہو کہتا سید اللہ رکھا شاہ۔ سارے سائیوال کا مجموعہ ہنس پڑا ہے، اکیلے اس مولوی کو غصہ چڑھا جس نے کلمہ پڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا سید نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کل ابھی آپ نے نام دیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے، آج کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے تو تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا کل تک تو کم وقت بت پوج رہا تھا انڈیا میں بیٹھ کے، آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کر، جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سیدنا سائیوال دا جگر ہے جڑا جملہ پچا گیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟
توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ شیعہ مذہب میں ہر کسی کو نہیں مانتا. اچھا آسیہ کو سلام ہے. دیکھیں دونوں میاں بیوی رشتہ ختم نہیں ہوا تھا. فرعون نے قتل کروائی تھی لیکن طلاق نہیں دی تھی. وہ ایک بندے میں نے پوچھا نا کہ جی ایڈا فرعون نے پتہ جیتے انہیں طلاق کیوں نہیں دیتی. میں کہ پترو تو بلشا کوئی نہیں سمجھ, او دا نکاح ٹوٹے ہی نہیں. آمین. وہ آکھے وعلیکم السلام, تیرے بندے تے لعنت. بندہ نشائی بھی ہونا تو انہوں کار چھڑ جا, تو کونوں نہ لانتا پا. صبر آسیہ کا نہیں, سلام آسیہ پہ. اور اللہ کہتا ہے یہ مومنہ ہی نہیں, مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے. تو کلمہ ایک باری نہیں کنے پڑھیا ہے, کہیں نہ کلمہ پڑھا ہے نہ نماز روزہ سے چھوڑو نا, کلمہ ہی نہیں. اچھا کہو کسی سے آسیہ کو کہے کہ کافرہ ہے, سر قرآن کا گستاخ ہو جائے گا. قرآن نے لکھا ہے مومنہ ہی نہیں, مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ. پھنستے پلا کا دونوں وہ کہنے دا کلمہ لے آؤ. آپ تو کہتے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے. پھر پڑھ قرآن, آسیہ مومنہ کیوں؟ پھر شرمندہ سارا ہو کے جواب ایک دینا پڑتا جی اس کا کردار بڑا اچھا تھا, اللہ نے کلمہ نہیں سنا ڈائریکٹ مومنہ بنا دیا. تو کردار کیا تھا آسیہ کا؟ دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی. اور بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے, میں نے کہا قرآن پڑھ, قرآن کہتا ہے جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا. سائیوال کا مجمع. اللہ چلو بات مختصر کر دوں, نیڑے لگی ہے. انہوں دی سنگت آ گئی, پھر انہوں میں کیا مولوی تو صرف سنگت کو کٹھی کرنا تک لوندا. قبلہ در لمبا پڑی, کیوں سنگت لیٹ ہے؟ قبلہ جلدی ختم کر دے, کیوں سنگت آ گئی؟ ویسے سنگت والے نے مشورہ امام حسین تھوڑے ماتم قبول کرن تے مولا غازی عباس کے بازوں کا صدقہ اور زیادہ میرے ماتمیوں کے ایک مولوی بھی رکھ لو جڑا تھوڑے تو پہلا پڑھ جائے کرے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ بس ہے, بس قریب آئی بات. باقی انشاءاللہ میں اپنی تاریخ کی دلیل دے رہا ہوں. شیعہ مذہب ہے نا. اچھا چل تجھے قرآن سے دلیل دی ہے, مان لے تیری مرضی. اور اس میں اور بھی بڑی دلیلیں ہیں لیکن وقت اتنا. کربلا میں ایک طرف 9 لاکھ تھے, ایسے ہی نہیں, شیعہ 9 لاکھ پہ لعنت کرتے, ایک نکلا 9 لاکھ سے. یار میرا مذہب ہے, میں کربلا تک آ گیا ہوں. میں کربلا سے دلیل دے رہا ہوں. ایک نکلا. اچھا اس جو نکلا ہے وہ ایسے نہیں آیا, لگام میں بھی ہاتھ اس نے ڈالا, رستے میں گھیر کے لے کے وہ بھی آیا. آخر تک وہی پچھتا رہا تھا. ابھی میں فضائل پہ ہوں, وہی پچھتا رہا تھا کہ اللہ تشریف صدائے میری وجہ سے. مینوں کوئی ایک شیعہ اٹھ کے دسے کہ میں جی وہ قبیلہ لبدا پھرے ہوں. ہور کے بیٹے کا نام پتہ ہے, شیعوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار پیو دا نام ہی پوچھ لے, یہ دسیے کہ ہور بیٹا کس کا ہے. اور شیعہ اس کی خطائیں بھول گئے. علیہ السلام کہتے ہیں جا کے 2 رکعت نماز روزے پہ پڑھتے ہیں. جناب ہور کا روزہ دیکھنا, 9 دن ادھر ہی تھا. یار اس سے آگے مذہب کیا پڑھوں اپنا؟ ہم نے صرف کہتا. اچھا بات رہ گئی مختصر. بات صرف اتنی ہے کہ اب بندہ پوچھے جی اچھا جی اور بھی آگئے تو سا کربلا دلیل دے دیتی. کیا معیار ہے کسی کو صاحب کردار ماننے کا؟ کیا معیار ہے؟ وہ حسین بتا کے گئے ہیں. میری جاگی ہوئی قوم میرے ساتھ جاگے.
ایسے نہیں ہے کہ 3 دن کی پیاس ہے اور شہید ہے اور بس ختم نہ. کربلا یہ جو نعرہ لگتا ہے ہماری درس کا. یہ درس کیا ہے؟ شبیر بتا کے گئے صاحب کردار کون ہے اور علیہ السلام کسے کہنا ہے. بندے پریشان کب بتایا؟ صاحب کردار ہونے کی دلیل دی ہے حسین نے کہ یہ معیار ہو تو اسے صاحب کردار ماننا، یہ نہ دیکھنا پیچھے کون تھا. ہو رہا ہے حسین کے پاس دلیل ہے میری. اور کیا کہا؟ مولا میرا جرم معافی کے قابل ہے. تو حسین نے کیا کہا؟ تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن ماں زہرا کا حیا کیا تھا. اور میری جاگی ہوئی قوم، حسین بتا کے گئے جو میری ماں کا حیا کرے آنکھیں بند کر کے علیہ السلام کہہ دینا. یہ حسین کا بل پاس کیا ہوا بل ہے، ہم اس بل پہ چلیں گے. صرف علیہ السلام وہ احترام اس کا جس نے زہرا کا حیا کیا. تیرے بل کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. زہرا سے غداری نہیں. ہمیں حسین نے بتایا ہے، کربلا میں لکھ گیا شبیر جو میری ماں کا حیا کرے. اب پتہ چلا جو حیا کرے اس کا یہ معیار ہے کہ حسین اسے علیہ السلام بنا دیتے ہیں. اور جس کے لیے زہرا خود دعا کرتی ہو. اس عباس کا کیا مقام ہو؟ عباس کے علم کیوں لگاتے ہو؟ تو میں آگے ہوتا ہے، اس کی دلیل ہے میرے پاس. کبھی کسی موضوع میں آئی میں دوں گا ضرور. جان آنی چاہیے. جب تک میری سیدہ نہیں چاہے گی، اور یہ بات تو لکھی ہوئی ہے نا تاریخ کے ماتھے پر کہ جب تک سیدہ نہ کہے اسرائیل حرکت نہیں کرتا. چونکہ ایک نظام کائنات اللہ نے بنایا ہے تو 3 دن تک کھڑا رہا تھا کہ کھڑا رہتا تھا. اور آخر نبی نے کہا تھا بیٹا اسے آنے کی اجازت دے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ. جب تک میری سیدہ نہ چاہے یہ سوچ کے حسین کا ماتم کرنے آیا کرو. اور یہ کوئی خطرناک بات نہیں. اپنا مذہب بتاؤ لوگوں کو. تم سے دنیا بھاگتی اس لیے کہ تیرے مذہب کے پاس دلیلیں پکی ہیں. جو فاطمہ کا حیا کرے وہ حور علیہ السلام ہے. پھر جسے سیدہ نے خود دعاؤں میں مانگا ہو اس کی عصمت پہ شک کیسا؟ بس زیادہ طویل نہیں، بڑے قریب سے غازی کا مصائب شروع کروں گا، لیکن ایک بات سے آغاز کرتا ہوں. ساری یہ پورا محرم آپ نے سنا ہے، زندگی بھر سنتے آئے کہ علی کی بیٹی کو بڑا مان تھا عباس کو. سنتے آئے ہو نا علی کی بیٹی کو. پھر عباس غازی کا تو تعارف ہی کسی کو نہیں. صرف علی، جملہ ٹھیک ہے میں غلط نہیں کہہ رہا لیکن ادھورا. صرف علی کی بیٹی کو نہیں، محمد کی بیٹی کو بڑا مان تھا غازی. ہائے کر گلیوں میں بیٹھ کے ہائے کیا کرو، ماتم کیا کرو یہ سوچ کے کہ اگر اتنا وقت کسی بازار میں علی کی بیٹی کو مل جاتا کہ جا رولے حسین کو، پھر کائنات دیکھتی بہن بھائی کو بین کرتی کیسے. اس کی حسرت ہے جسے بھائی کی لاش سے کوڑے مار مار کے اٹھایا گیا. یہ ماتم اس کی حسرت ہے جو غازی کے بعد تازیہ نے کھاتی رہی. یہ ماتم اس کی حسرت ہے. بی بی ام لقمان جناب عقیل کی بہن ہے، جب گئی ہے نا عالیہ مدینے واپس
تو بیویوں میں لقمان نے کہا لیا تیرے سر کے زخم سمجھ آتے ہیں، تیرے ہاتھوں کی کلائیوں کے زخم سمجھ آتے ہیں، تیرے پیروں کے چھالے بھی سمجھ آتے ہیں، عالیہ رخساروں پہ زخم کیسے آتے ہیں؟ رو کے کہتی تھی شام کے بارڈر پر بندے ہوئے ہاتھوں سے میں 66 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، میں ایک دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھی ہوں، اللہ جانے حارث بن نوفل نے گھوڑے کی زین سے لوہے کا تازیانہ الگ کیا، ماتم کر اللہ جانے بارش اتنی تھی ایسے تڑپی، ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹی، خون کا فوارہ چھوٹا، سارا خون ہاتھوں پہ لے کر اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا، سامنے بیٹھ کے کہتی عباس پہچان یہ وہی زینب ہے۔ ہائے کرنا تیرا حق بنتا ہے، ہائے کرنا حق بنتا ہے۔ میں بڑے قریب پہ آ گیا۔ جو بندے یہ سوچتے ہیں کہ کیسے فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کو کتنا ناز تھا، محمد کی بیٹی، میر انیس کا ایک شعر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں جب حسین رخصت لینے آئے ہیں نا ماں کی قبر پہ 28 رجب، قبر زہرا سے آواز ہے جس کے کرتے سی کے آ رہی میرا غازی کہاں ہے بلاؤ اسے، شبیر عباس کو لے آیا، وہ جس کے آنے کی دعائیں سیدہ مانگتی تھی، عباس قیام میں نہیں قبر زہرا پہ رکوع کے عالم میں، ہاتھ باندھ کے کہتا آقا زادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انیس کہتے قبر زہرا سے آواز ہے میرا شبیر ہے، اب تیرے حوالے عباس، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے عباس، جب تک تیری سانسیں باقی میرے حسین کا خیال رکھ۔ بس رخصت لینے آیا، بی بی سے رخصت لینے آیا، انما یرید اللہ کی آواز آئی، 2-4 منٹ بس، زیادہ طویل ہے۔ جیسے عباس کی آواز آئی نا خیمہ کے دروازے پر، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا، اما فیضا آواز عباس کی ہے، انداز سوالیوں والا کیوں ہے؟ فضا نے دروازے کا پردہ ہٹایا، تڑپ کیا کہتی ہے بھی عباس، بان کے بھی سوالی آیا، اما جلدی بلا اللہ نہ کرے علی کی بیٹی زندہ ہو، علی کے بیٹے سوالی بن جائے۔ جیسے غازی آئے نا، حیا کا کعبہ بنی علی کی بیٹی، وفا کا نمازی عباس، جیسے تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے، دو زانو ٹیکے ہاتھ باندھے، علی کی بیٹی نے کانپتی آواز میں پوچھا غازی کیا سوال لے آیا ہے؟ غازی روتے ہوئے غازی کی آواز آئی مرنے کی اجازت چاہیے، موت کی اجازت دے۔ آپ نے ہائے نہیں کیا، پتھروں سے ماتم کیا تھا۔ بیویوں نے جب غازی خیمے سے رخصت ہوا رو کے کہتی قد صدقت امیر المومنین، غازی بابا سچ کہتا تھا۔ تڑپ کے کہتے کیا کہتا تھا جو کہتی سچ کہتے؟ کہتے کبھی کبھی بابا میرے حجرے میں آتا تھا، تو بڑا چھوٹا تھا، عباس جب بابا میرے حجرے میں آ کے میری کلائیاں چوما کرتا تھا، ایک دن میں نے تڑپ کے کہا بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو؟ علی رو کے کہتے زینب ایک دن ان ہاتھوں میں رسیاں آ جائے گی۔ بابا سچ کہتا تھا، لیکن عباس جب تو جوانی چڑھنا شروع ہوا نا، پھر میں سوچتی تھی کس کی جرت عباس کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائے، تو مرنے کی اجازت مانگنے آ گیا ہے۔ آج یقین ہو گیا ہے زینب درباروں میں جائے۔ ماتم کر ماتم کر ماتم کر، علی کی بیٹی کے پردے کا ماتم۔ بس اجازت لے کے چلا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، مضمون آپ کا سنا ہوا ہے، میں ان رستوں سے گزر رہا ہوں جنہوں نے تیرے دل پہ دستر نہیں لگا۔ چلنے لگا غازی، قبلہ اردو ادب کا، پنجابی کا، سرائکی ادب کا، ہمارے مذہب میں ذاکری میں بڑا اثر ہے۔ ایک 100 سال پرانا ذاکر حسین بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بابا سید علی شاہ۔ بھکر سے نوتک کی طرف جائے نا، رستے میں سید فقیر کا دربار، بالکل سادہ، اور ایسا لگتا ہے سید فقیر قبر سے باہر بیٹھا ہوا، اتنا حاضر ناظر، چھوٹا موٹا نہیں۔ بند لکھتے تھے، امام زمان مہر لگاتے تھے۔
ساری دنیا پڑھتی ہے، آج میں بھی پڑھتا ہوں، پھر اپنے دل پہ چوٹ دیکھ 4 مصروں کی لگتی کیسے، اور میں اپنے درد کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جو میرے درد میں شامل ہونا چاہے اسے دعوت دے رہا ہوں، بسم اللہ۔ عباس جانے لگا، فضا کا دامن میں ہاتھ ہے، غازی بے شک جا، جو تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا یہ ایک لمحہ اسے دیکھ۔ عباس نے جو مڑ کے دیکھا، روتی ہوئی آنکھوں سے داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی، عباس نے دیکھا علی کی بیٹی کے سر پہ چادر کوئی نہیں تھی، سر میں خاک تھی، رو رو کے کہہ رہی، بزرگ ذاکر نے لکھا، رو رو کے کہہ رہی تھی، بھیڑی دامان سلامت راوے، ایک منت ہمشیر تلائی ون، کل ملنے نے زیور قیدیاں والے کیوے پاونے نے غازی سمجھائی ون، کیوے ٹرنے سوڑیاں گلیاں ویج، ان ٹر کے عباس دکھلائی ون، اگلا فکرہ نہیں قیامت ہے، رو کے کہتی کیوے بول رہے نال شرابی دے، ماتم کر تیری مرضی ہے یار، بس آخری فکرہ کرنے لگا۔ عباس تیار ہوا، حسین کا جرنیل تیار ہو گیا، حسین کا جرنیل سج گیا اسلحے سے، راوی کہتا ہے جیسے تیار ہو کے آیا ہے نا رخصت لینے، دونوں بہن بھائی گم سم چپ کھڑے تھے، جیسے دونوں کے جسموں سے جان نکل گئی، صرف جملہ لکھنے کا نہیں، نکل تو گئی تھی جان، حسین کی بھی اور عالیہ کی بھی۔ جب عباس تیار ہو کے جانے لگا نا، بس آخری فکر ہے اس کے بعد زیارت آ جائے، عباس تیار ہو کے جانے لگا، کھوڑے ساتھ ہے ابھی سوار نہیں ہوا، جیسے آیا آقا اجازت ہے، شبیر نے عباس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اسلحے سے لدا ہوا، حسین کا شیر، حسین کی آواز ہے، عباس کہاں جا رہا؟ کہا مولا پانی لینے۔ اچھا عباس بغیر پانی لینے کے لیے اتنے اسلحے کی ضرورت ہے تو اور لے جا، نیزہ ایک ہے ایک اور لے جا، تلوار ایک ہے میری بھی لے جا، ترکش میں تیر کم ہے تو دگنے کر لے، لیکن عباس شامیوں پہ سوچ کے وار کرنا، اس لیے کہ جتنے وار تو شامیوں پہ کرے گا اتنے بدلے شام غریبہ میری سکینہ کو چکانے پڑیں گے۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، عباس شام غریبہ زینب کو تعزیانے کھانے پڑیں گے، عباس شام غریبہ میرے بچوں کا خیال، ماتم ہے عباس۔ ہائے عباس ہائے عباس شیر عباس ہائے عباس